تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغموما فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے ہیں. ان میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو انسان کو دے رکھا ہے وہ ہے صحت کی دولت. یہ اللہ کی بڑی دولت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ جو انسان کو اللہ نے دے رکھے ہیں. لیکن آج کل انسان بجائے ان چیزوں کی قدردانی کرنے کے، بجائے ان چیزوں کو حفاظت کرنے کے، آدمی آج سب سے بڑی نعمت جو صحت ہے اس صحت کو آدمی غلط راستوں میں، غلط طریقوں میں ڈال کر نہ جانے کتنی بیماریاں ہمارے مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہیں. اور قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دیے ہیں کہ تم اپنی صحت کی حفاظت کرو، اس کی تندرستی کرو، اور صحت کی حفاظت کے لیے ہر چیز کی جو ہے سہولتیں اللہ نے ہمیں مہیا کیے ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دیے ہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا بھی کرنا چاہیے. یہ ضروری چیز ہے. بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے، سارے پیسے اس کے پاس ہیں، ہر طریقے کی دولت ہے، لیکن اس کے پاس اگر صحت کی دولت نہیں ہے تو اس کی لاکھوں کروڑوں کی دولت ساری بیکار ہے اس کی. کچھ دن پہلے میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی امریکہ کے اندر رہتا تھا، لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر سارے گھر والوں کو کھلاتا پلاتا تھا، اس کے گھر والے سامنے بیٹھ کے اس کے گوشت کھاتے، ہر چیز کی نعمتیں وہ کھایا کرتے تھے. لیکن جو یہ بندہ تھا، مالدار تھا، جو آدمی کمانے والا تھا، گھر کا جو سربراہ تھا، یہ آدمی بجائے گوشت کھانے کے 2 روٹیاں یعنی تو کچھ اس کے ساتھ پانی پی لیا کرتا تھا. یہی اس کی زندگی کا جو ہے مہیا، جو یہ زندگی کا اس کا مقصد بنا ہوا تھا. کتنی بھی دولت کمائے وہی چیزیں وہ استعمال کرتا تھا. اور اس نے آخری میں یہ بات لکھا تھا کہ بھئی اپنی صحت کی حفاظت کرو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. دیکھو اللہ نے جس آدمی کو صحت کی دولت سے نوازا ہے اس کی نعمت کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہے ان نعمتوں کی قدردانی کرو. اگر تم ان نعمتوں کی ناقدری کرو گے، جو میں نے تمہیں نعمتیں دیا ہے، دولت دی، شہرت دی اور صحت دیا ہے، ہر چیز کی نعمتیں میں نے جو تمہیں نوازا ہے، اگر تم ان نعمتوں کی ناقدری کرو گے، وہ ایک مرتبہ چھین لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تمہاری ذلت اور رسوائی مقدر بنی ہوئی رہے گی. تو اس لیے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اللہ کا جو نعمتوں کا چھین جانا، اس کے بعد انسان کی ذلت اور رسوائی، اللہ سے ہمیشہ جو ہے یہی آدمی روتے رہتا کہ اللہ مجھے دے دے، اللہ کہیں گے ایک مرتبہ دینے کے بعد پھر واپس نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے صحت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو سب سے پہلے اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے جب ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس بات کی تعلیم دے رکھے ہیں کہ تم اللہ سے صحت کی دعا کرو، جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو ہم اللہ سے شفا مانگتے ہیں۔ تو بیماری کا دینے والا، صحت کا دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بیماری سے آنے سے پہلے صحت کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو غنیمت سمجھو کہ اس سے پہلے آدمی فقیر ہو جائے۔ جو اللہ نے مال دے رکھا ہے اس مال کی قدردانی کرے، بے جا ادھر ادھر استعمال کرنا، نعمتوں کی ناقدریاں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، جو وہ مال چھین لیا جاتا ہے، تو پھر آدمی فقر و فاقے میں رہتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں آپ کے علاقے کے اندر بہت سارے وہ لوگ جو ایک وقت میں ایک بڑے چودھری رہا کرتے تھے، لاکھوں کا اس کا بزنس تھا، کروڑوں کے ان کے پیسے رہے، کروڑوں کے ان کے مالدار تھے، وہ پیسہ تو ان کے پاس بے بنا تھا، جب بھی صبح اٹھتے تو رات اٹھتے ان کے جیبوں میں پیسہ رہتا تھا۔ لیکن آج ان کا وقت ایسا ہے کہ ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی ان کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جو ہے غنیمت سمجھو کہ بھی مالداری کو اس سے فکر لے کہ تمہارے اس پر فقر آ جائے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، صحت کو غنیمت سمجھو۔ آج ڈاکٹروں کے پاس جائیں، آپ ان کے پاس دیکھیں، جو ہاسپٹلوں کے اندر کئی مریض ایسے پڑے ہوئے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت دعا کرے کہ اللہ میں صحت دے دے، دعا کرے اللہ میں صحت دے دے، لیکن کوئی صحت ملنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب کا قبل حرمی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنیمت سمجھو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ جو اللہ نے جوانی دی ہے اس جوانی کی قدردانی کرے، بے جا ادھر ادھر استعمال کرنا، بے جا جو ہے دوسری چیزوں میں استعمال کرنا، یہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدردانی ضروری ہے۔ بعض جو بوڑھے ہو جاتے ہیں جن کی داڑیاں پک جاتی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا کرے، جوانی میں جو کرنا تھا نہیں کر سکے، اب ہماری زندگیاں بڑھاپے ہو گئی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بوڑھے جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، کئی پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، بزنس سے ہوتے ہیں، وہ جوانی میں ان کی جو ہے قدر کی جو آج بیٹھ کر وہ اطمینان سے کھا رہے ہیں۔ اگر جوانی میں اپنی جوانی کی قدردانی نہیں کرتے تو بڑھاپے میں وہ کیا کرتے، کھسکتے ہوئے ادھر ادھر پھرے ہوئے رہتے۔ تو بہرحال جوانی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جوانی کو قدر سمجھو اس سے پہلے کہ تمہارے زندگیوں کے اندر بڑھاپا آ جائے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا مالدار ہونے کو اپنی محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مالدار ہے تو اللہ نے جو مال دے رکھا ہے اس مال میں آ کر غرور نہیں ہو جانا، مغرور نہیں ہو جانا، بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں بدلنا، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں بدلنا۔ پہلے غریب تھا، عاجز تھا، مال آ گیا تو بولنے کا ڈھنگ بدل گیا، بیٹھنے کا ڈھنگ بدل گیا اور چلنے کا ڈھنگ بدل گیا، لوگوں کے ساتھ رویہ بدل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت سمجھو مالداری کو اس سے پہلے کہ یہ مال تم سے چھین لیا جائے۔ اور مال کے چھیننے کی بہت سارے سبب ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک سبب یہ ہے لوگ مال آ جانے کے بعد لوگوں کے اس کے سامنے ناقدری ہونا۔ بھائی بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں اللہ نے مال دے دیا، کوئی آدمی غریب آیا تو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے کہ ہٹاؤ حضرت یہاں سے پہلے اسے بولتے نہیں بولتے۔ کوئی غریب آدمی آیا گھر کے پاس آیا، اسے ملاقات کے لیے کئی گھنٹے اسے گھر کے پاس ٹھہرنا ہوتا۔ اب انہیں کیوں؟ بھائی مال کا غرور اسے چڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اللہ نے دے رکھا ہے، اس سے پہلے کہ محتاجگی سے پہلے
غریبی سے پہلے, فقر و فاقے سے پہلے مال کی غنیمت کو سمجھو. چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. بھئی اللہ نے کسی انسان کو فارغ دے وقت رکھا ہے, بھئی وقت فارغ ہو گیا, 10 منٹ ملا, 5 منٹ ملا یا 1 دن ملا, کہیں بھی اگر فارغ وقت مل جائے بیجا جو ہے ان اوقات کو غیر ضروری چیزوں میں اسراف نہ کرے. جیسے کہ بہت سارے ہمارے مسلمانوں کا مزاج ہے, جب بھی اگر کوئی اسکول کے اندر یا کہیں بھی اگر کام آدمی نوکری کر رہا ہے, اگر کہیں اسے چھٹی مل جائے تو کہتا ہے کہ حضرت آج فری ہو گیا, کیا بھی کرنا, فلاں جگہ گھومنے چلے گئے, ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت ملا ہے اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ بجائے دوسری چیزوں میں لگانے کے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز ہمیں اس بات کی فرمایا عبادت کی کثرت, دین کی محنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز ہمیں اس بات کی جو ہے ترغیب دیے ہیں, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت آنے کے بعد زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, موت آنے کو تو مرنا چاہیے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اس لیے موت آنے سے پہلے انسان کو زندگی کی غنیمت سمجھنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دیے ہیں کہ ان میں سے ان 5 میں سے ایک چیز یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بیمار پڑ جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں غنیمت سمجھے. ایک چیز اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو بعض نعمتیں ایسی ہیں, 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتانی مغمومن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ اس 2 نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. ایک اللہ کے رسول نے فرمایا الصحہ والفراغہ, اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلی چیز صحت ہے اور دوسری چیز فارغ اوقات ہے. آدمی ان کی قدردانی نہیں کرتا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت انسان کو اللہ سے صحت کی سلامتی ماننے کی بھی اللہ کے رسول نے ہمیں ترغیب دی ہے. بھئی اللہ سے ایک مثال کے بعد ایک آدمی اگر صحت مند ہے, طاقتور ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی, لیکن پھر بھی اللہ سے صحت کی دعا کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھئی بعض مرتبہ آدمی رات میں اچھا تھا لیکن صبح ہوتے ہوتے بیمار ہو گیا, صبح کو اچھا تھا رات میں بیمار ہو گیا, ہوتا نہیں ہوتا اس طرح, اچانک بیمار پڑ گیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا کی ترغیب دی ہے, اللہم انی اسألک الصحہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے ہم اللہ سے صحت کی, پاک دامنی کی, امانت کی, اچھی سیرت کی اور تقدیر پر راضی ہونے کی اللہ سے ہم دعا کریں. کتنی اچھی دعا ہے, اس دعا کو ہم یاد کریں. اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. بہت بہترین دعا ہے, تو اس دعا کو ہم یاد کریں. اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ سے صحت کی دعا کریں, عافیت کی دعا کریں. اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں, عافیت یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عافیت ایک ایسی چیز ہے, یہ دعا ایک عافیت ایک ایسا جملہ ہے جس میں ساری باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, ہر چیز اس میں شامل ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم جو ہے اللہ میں آخرت میں عافیت کے فیصلے فرما, یعنی کہ ہر تکلیف سے ہمیں آزاد فرما. اللہ میں دنیا کے اندر عافیت کے فیصلے فرما. اللہ میں ہر چیز سے ہمیں جو ہے ہر چیز سے ہمیں دور فرما, تکلیف والی چیزوں سے دور فرما. جو ہمارے لیے مقدر کی چیز ہے, جن میں بھلائی ہے, وہ چیز ہمیں عطا فرما. اس لیے ہم اللہ سے کبھی بھی ہم ہر دعا کے اندر عافیت مانگے. اللہ عافیت والی دولت دے, عافیت والی صحت دے, اللہ عافیت والی ہمیں ہر چیز عطا فرما. اللہ ہمیں اولاد دے تو عافیت والی اولاد دے. اس چیز کے ہم اللہ سے عافیت مانگا کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ سے عافیت مانگا کرے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ بھئی آدمی کو صحت مند ہونے کے لیے صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے, پاک صاف رہنا. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ بھئی آدمی کو پاک صاف رہے, اور جو آدمی جتنا گندا ہوتا ہے وہ آدمی اتنا بیمار ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف جو اس کی طرف سے
कसरत से रुजू करे और उनसे मोहब्बत करता है जो खूब पाक साफ होते हैं। खूब पाकी सफाई हासिल करने वालों से अल्लाह खुद मोहब्बत करते। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, जो आदमी पाक साफ होता है अल्लाह उनसे खुद मोहब्बत करते हैं। ये सेहत के लिए जरूरी चीज है। पाक साफी इंसान को हर तरीके की बीमारी से दूर करती है, नहीं करती? हर बीमारी से दूर करती है। आदमी के अंदर अगर गंदगियां हो, गंदा उसका खाना हो, गंदा उसका पहनना हो, पानी नहीं नहाता, पाक साफ नहीं रहता, तो उसकी जिस्म के अंदर बदबू हो जाती है, होती नहीं होती, और उससे बीमारियां होती हैं। डॉक्टर भी हमें इस बात की ही तालीम देते हैं, पाक साफ खाओ, हाथ धोकर खाओ, और जो है पाक साफ जगह पर रहो, घरों को पाक साफ रखो। डॉक्टर तो बाद में कहने वाले, आज से 1400 साल पहले मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज की हमें तालीम दे रखी है। मैं ये बार बार जुमला कहता हूं कि भाई अल्लाह के रसूल ने हमें किसी भी शोबे में महरूम नहीं किया, हर चीज में हमें जो है हर चीज में हमें समझाया है। अब आयत के अंदर, दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, अल्लाह ताला पाक साफ लोगों को पसंद करते हैं। किसे पसंद करते हैं? पाक साफ लोगों को। और जो आदमी जितना पाक साफ रहता है अल्लाह उन लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, इस आयत में मैं एक बात जहन में आ गई, मैं बात से कह रहा हूं, उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है जो बर्तन पाक साफ होते वो अल्लाह की इबादत करते, जो कपड़े पाक साफ होते हैं वो अल्लाह की इबादत करते। जब कपड़ों के अंदर गंदगी आ जाती है वो कपड़े अल्लाह की इबादत से महरूम हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? इसलिए घरों के अंदर भी प्लेटें हो, कोई भी चीज हो, घर को भी पाक साफ रखे, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इस बात का हुक्म है सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ताला कहते हैं जमीन व आसमान के अंदर जितनी भी मखलूक है ये सब अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब ये अल्लाह की इबादत से महरूम कब होते हैं? जब इनके अंदर गंदगी आ जाती है ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो जाते हैं। इसलिए चाहे रात में भी हमारे घर के अंदर मस्तूरात को देखते हैं, हम लोग घरों के अंदर मस्तूरात को आप देखते हैं, कभी रात का खाना खा रहे प्लेटें नहीं धोती हैं, दस्तरखान उठाकर लिपेट कर रख देती हैं, होता नहीं होता है घरों के अंदर पाकी सफाई। आज हमारे घरों के अंदर ऐसा होता है रात में झाड़ू नहीं लगाना। हजरत क्यों भाई? रात में झाड़ू लगाए तो हमारे मुसलमानों के अंदर इस बात का अकीदा है झाड़ू लगाने से रात में इनसे इंसान की घर की बरकत खत्म हो जाती। बोलते नहीं बोलते? रात में घर में झाड़ू लगाने से बरकत खत्म हो जाती है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस बात की तालीम दे रहे घरों को पाक साफ रखो। इससे कोई बात नहीं, एक बात यहां नुक्ते की बात मैं कर रहा हूं, जहन में रखना, बरकत इंसान की बदआमाली से चले जाती है। रिस्क की बरकत, सेहत की बरकत, घरों की बरकत, हर चीज की जो बरकत है इंसान के गलत हरकतों से, बदआमाली की वजह से अल्लाह ताला उस नियमत के अंदर से बरकत को छीन लेते हैं। इसलिए बरकत की मौजूदगी अल्लाह जो है उस अमाल की बरकत, नेक अमल से अल्लाह जो है हर चीज में बरकत को पैदा करते। बाज मिसाल के तौर पर एक बात जहन में रखें, मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आ गई हदीस पाक के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक आंख से खाता है, मुसलमान एक आंख से खाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में फरमाया काफिर जो है वह 7 आंखों से खाता है। साहबा ने पूछा नबी जी क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान दुआ पढ़कर खाता है जिसकी वजह से अल्लाह उसकी एक लुकमे के अंदर भी बरकत दे देते हैं, जिसके अंदर एक लुकमे से भी अल्लाह उसको सेहत दे देते। काफिर जितना खाए लेकिन उसको सेहतमंदी नहीं मिलती। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बात तालीम दिए हैं कि भाई हर चीज में जो बरकत होती है वह इंसान के अमल से होती है। इंसान की बदआमाली हो वहां अल्लाह की बरकत छीन ली जाती। तो इसलिए हम ये ना समझे कि भाई मेरे जो है घर में इस तरह करने से बेबरकती आ जाती है, रात में झाड़ू जाने से घर में बेबरकती आ जाती है, और जो चप्पल उल्टा रखने से बेबरकती आ जाती है, रात में कोंगई करने से बेबरकती आ जाती है। इसी तरह क्या कहते हैं, कोई आदमी कहीं रास्ते में जा रहा था छीन दिया तो कहते हैं कि भाई मनहूसियत आ गई। बोलते नहीं बोलते? घर से बाहर निकला अगर कोई खाली बकीट रखी हुई हो, कोई बिंगी अगर खाली रखी हुई हो, कहते हैं कि ये मनहूस मेरे घर से बाहर निकलते हुए खाली बकीट रखी है जिसकी वजह से रात तक मेरे अंदर मनहूसियत आ जाएगी। अब उन्हें कमाता नहीं, करता नहीं,
یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں کے بد عقیدے کی چیزیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دے رکھے ہیں وہ اصل یہی تعلیم ہے. انسان کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ ہر چیز کی برکت اسے چھین لیتے, صحت کی برکت بھی چھین لیتے, ہر چیز کی برکت. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی, اللہ نے قرآن میں ہمیں اس بات کی تعلیم دے رکھے ہیں, واللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ پاکی صفائی کرنے والوں سے محبت کرتے. یہ جسم کی صحت کی بات ہو رہی, بات سمجھ میں آ رہی. تو یہاں نقطے کی بات میں جو بتا رہا تھا یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی, ہر چیز دنیا کے اندر ساری مخلوق وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے. ہر چیز اللہ کی عبادت, چاہے وہ انسان کپڑا پہنتا ہو, گھروں کے اندر برتنیں ہو, یہ بھی اللہ کی عبادتیں کرتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی بھائی. بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس دنیا کے اندر ایسے ہیں, بعض اللہ کے بندے دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت اتنے کیے وہ اللہ کے اتنے محبوب ہو گئے, مخلوق کے ذکر کو بھی اپنے کانوں سے سنتے ہیں. وہ مخلوق کی ذکر کو بھی اپنے کانوں سے سنتے ہیں. بعض اللہ والوں کے بارے میں ہم پڑھے ہیں, دیکھے بھی ہیں, وہ جانوروں سے بات کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دیے ہیں کہ جانور بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا وہم و گمان نہیں ہے, جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ جو ہے کتابوں کے اندر اٹھا کر دیکھیں, ہر جانور کی بولی الگ الگ ہے جو اللہ کی ذکر کرتی ہے. وہ اس لیے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ایک نقطے کی بات یہاں لکھے, نقطے کی بات لکھے, جو جانور اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو وہ جانور کو اللہ تعالی مخلوق کے لیے لقمہ بنا دیتے ہیں, مخلوق کے لیے لقمہ بنا دیتے ہیں. اس لیے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھا ہے, سمندر کے اندر جو مچھلیاں, مچھوارے جو پکڑتے ہیں جال ڈال کر کے, یہ جال میں پھنستے نہیں بلکہ پھنسایا جاتا ہے. ان کو کیا کرتے ہیں؟ پھنسایا جاتا ہے. درخت کے اندر جو پتے ہوتے ہیں, درخت پر جو پتے ہوتے ہیں وہ پتے گرتے نہیں بلکہ گرایا جاتا ہے ان پتوں کو. کپڑے پھٹتے نہیں بلکہ پھاڑ دیا جاتا ہے ان کو پتوں, کپڑوں کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ درخت کے پتے جب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ درخت پر باقی رہتے ہیں, جب اللہ کا ذکر بند کر دے اللہ تعالیٰ اس درخت کے پتوں کو درخت پر سے نیچے گرا دیتے. سمندر میں جو مچھلیاں اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتی ہیں ان مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق کا غذا بنا دیتے ہیں. ان کو جو جانور, چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی جانور ہو, گائے ہو, بھینس ہو, کوئی بھی ہو, وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو مخلوق کی غذا بنا دیتے ہیں, مخلوق کی غذا بنا دیتے. اس لیے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ایک نقطے کی بات یہ لکھا ہے, مخلوق جانوروں کے ساتھ جب اللہ کا یہ سلوک ہے, جو مخلوق خدا کا کھاتی ہے, خدا کی زمین پر رہتی ہے, اگر وہ اللہ کی عبادت نہ کرے تو بتاؤ اللہ ان کو چھوڑیں گے؟ چھوڑتے ہیں کیا بھائی اذان دنیا 5 وقت دن میں 5 وقت ہوتی ہے, کتنے نماز پڑھنے والے؟ اکے دکے, فجر میں تو 1-2 مصلیاں ہماری مسجدوں کے اندر. تو بہرحال دنیا کے اندر جو بھی ہو وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو اس لیے پاک صاف رہنے کی عادت رکھے. جسم پر اگر پاک صاف کپڑے رہیں گے تو خود بخود آدمی کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے. ایک مثال کے طور پر ایک آدمی ایک دکان میں کام کرتا ہو, پینٹر ہو, اپنے جسم کے کپڑے گندے ہو اس کے, اب اسے نماز پڑھنے کے لیے وہ کہتا کہ حضرت میں نہیں آ سکتا. حضرت کیوں بھائی؟ کپڑے گندے ہیں حضرت. اگر وہی کپڑے پاک صاف رہے تو آدمی پاک صاف کپڑے کی وجہ سے ہر جگہ بیٹھنے کو اپنے آپ کو اعزاز سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ بھائی میں جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہوں, اللہ کی عبادت بھی میں کھل کر سکتا ہوں. اور جتنا پاک صاف آدمی رہتا ہے اس کے اندر خود بخود عبادت کا شوق پیدا ہوتا نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ پاکی صفائی کرنے والوں کو محبت کرتے. اور یہ آیت کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کے اندر فرمایا واللہ یحب المطہرین, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں, یہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ علماء نے اپنی حافظ ابن حجر کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے میں رہتے تھے, قبا والے, مسجد قبا ایک اطراف میں قبیلے والے رہتے تھے. یہ جب بھی استنجا کو جاتے, پیشاب کو جاتے تو پیشاب میں کیا کرتے؟ پتھر بھی استعمال کرتے, پانی بھی استعمال کرتے, اینٹ جسے ڈھیلا کہتے.
ढेला जिसे कहते हैं, ये ढेला भी इस्तेमाल करते, पानी को भी इस्तेमाल करते। अल्लाह ताला ने इनकी इस पाक की सफाई को इतनी पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया, अल्लाह ने कुरान मजीद में यह आयत नाजिल फरमाया, इस्तंजा में पाक की सफाई हासिल करने वालों को भी अल्लाह मोहब्बत करते, इनसे मोहब्बत करते। भाई ये एक चीज है मैं खुदा से मोहब्बत करूं, बात समझ में आ रही? एक है खुदा मुझसे मोहब्बत करे, दोनों में फर्क होता नहीं होता, दो में फर्क होता नहीं होता है। मैं खुदा से मोहब्बत करूं ये मेरी मंशा है, ये खुदा मोहब्बत करे ये तो बड़ी आला बात है। भाई अल्लाह कहते हैं जो आदमी पाक साफ रहता है अल्लाह उससे मोहब्बत करते। तो इसलिए मेरे भाइयों, चाहे वो इस्तंजे में जाओ, चाहे पेशाब के लिए जाओ, पाखाना के लिए जाओ, हमारे मुसलमानों को इस बात की तरगीब दिए हैं कि पाक साफ रहो, पाक साफ रहो। पाक की सफाई के अंदर दो चीजें हैं, एक है हदस अकबर, एक है हदस असगर। ये मतलब क्या? हदस अकबर क्या? वो नजासत जिससे आदमी पर गुस्ल वाजिब हो जाती है। जैसे मियां बीवी हैं, शादी के बाद मियां बीवी अगर मुलाकात करे, अब उसके बाद आदमी को गुस्ल वाजिब हो जाता। बाज लोगों को, हमारे मुसलमानों को देखते हैं ससुराल में रहते, एक आदमी मेरे पास आया मसला पूछने के वास्ते कि लगा कि हजरत मैं अपने घर में रहता हूं, मैं अपनी बीवी से मुलाकात करता हूं, जब मुलाकात हो जाती है मेरी माँ के सामने मैं सुबह में पानी नहाने से मैं डरता हूं, पानी नहाने से डरता हूं, इसलिए हजरत मैं बगैर गुस्ल करके मैं घर से बाहर निकल जाता हूं। हजरत ऐसे निकल, ये वाकया कोई हंसने की बात नहीं, हमारे मुसलमानों में चल रही है चीजें, चल रही है सब चीजें। कहा है आप लोग? कई ऐसे वाकयात मेरे पास है, मस्तूरात के मेरे पास वाकयात आते, कहते हैं कि हजरत अगर हम मियां बीवी रात में अगर मिल जाए, सुबह में अगर उठकर पानी नहाने लगे तो मेरी सास मुझ पर लड़ती है, कहती है कि तेरे बाप के घर से तू पानी लाई क्या, और तू क्या मेरे बेटे से तुझे शौक करने के वास्ते में ऐसा तुझे शादी करी क्या? ये जुमले इस्तेमाल होते बाज। और एक बात, यहां नुक्ते की बात मैं कहता हूं, ज़हन में रखना, अक्सर जो हमारे घर टूटते हैं शादी के बाद, हमारे बच्चे खुद कहते हैं कि मां से कहते हैं कि मां बाप से मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूं। और बहू, जो बहू होती है ये घर छोड़कर जाती क्यों है? भाई एक जानवर को आप रखो, एक मिसाल में से कह रहा हूं, एक जानवर को अपने पास रखो आप, अगर जानवर की आप सही देखभाली करें, वो जानवर उस मालिक से मानूस होता है या उससे गुस्सा होता है? मानूस होता है, मोहब्बत करता है। ये कुत्ते को आप पालो, अगर उसे आप खाने पीने के लिए कुछ भी डालेंगे वो कुत्ता आपसे मोहब्बत करेगा। अगर वही कुत्ते को आप खिला भी रहे हैं, उसे मार भी रहे हैं, वो कुत्ता आपसे मालिक से मोहब्बत करेगा? नहीं करेगा। ये दुनिया का मिजाज है। एक जानवर के अंदर ये मिजाज है तो इंसान के अंदर भी यही मिजाज है। जिस औरत को हम शादी करके घर में लाते हैं, अगर हम उसके साथ दीनदारी का मामला करें तो आज हमारे घर उजड़ते नहीं उजड़ेंगे। कई घर ऐसे हमारे मुसलमानों के ऐसे हैं, खुद बहुएं उठ के हमें इस बात की शिकायत करते हैं कि हजरत हमारी सास से हमने अलग कर डालो। हजरत क्या मामला? हजरत सबसे पहली चीज हमें पानी नहाने से रोकती है। हजरत पानी नहा भी गए, कई एक नौजवान मेरे पास मिला, एक हफ्ता या 15 दिन और पानी नहीं नहाता। क्यों भाई, क्या बात? हजरत पानी नहाया तो घर के अंदर परेशानी। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी है, जनाबत जो सबसे बड़ा गुस्ल होता है, जो आदमी पर गुस्ल करना फर्ज होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जब जुनूबी आदमी, जो आदमी नापाक होता है, उस आदमी के करीब फरिश्ते तक नहीं आते हैं, फरिश्ते तक नहीं आते। अगर उस हालत में उसकी मौत आ जाए तो बताओ अल्लाह ताला उससे राजी होंगे, खुश नाराज होंगे? अल्लाह गुस्सा होंगे, नहीं होंगे? तो इसलिए मेरे भाइयों, इन चीजों को हम हकीर ना समझे, नापाकी को पाकी हासिल करने को हम हकीर ना समझे अपने घरों के अंदर। और एक बात ज़हन में रखना, हदीस से पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियां बीवी का आपस में मुलाकात करना भी ये भी सदक़े का सवाब है। आप फज़ाइल अमल में पढ़े होंगे, फज़ाइल अमल के अंदर शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना यह भी अल्लाह को पसंद है, इससे भी अल्लाह नेकियां देते हैं। अल्लाह, सहाबा ने पूछा, नबी जी क्या बात है, बीवी से हम बिस्तरी पर अल्लाह सवाब दे रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यही काम अगर एक किसी गैर औरत से करता तो अल्लाह उसे गुनाह देते, सवाब देते। गुनाह देंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया जाए उसमें अल्लाह सवाब देते हैं, जो काम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो तो बजाय उसमें सवाब के गुनाह दिया जाता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसी मौजू पर आइंदा जुमा भी बात होगी, जल्द आने की फिक्र करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।